رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، تو اس آیہ مبارکہ میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہدایت دے رہے ہیں، ایک عظیم کام کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ عبادت اس ذات کی کرو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا کرنے والا خالق ہوتا ہے اور جو پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق ہے، تو مخلوق کی عبادت جائز نہیں، خالق کی عبادت جائز ہے۔ اللہ کے سوا ساری مخلوق ہے، تو اللہ ہم سب کا خالق ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسے ہی توحید کہتے ہیں۔ توحید کے بغیر گزارا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی دعوت میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی بنا پر پتھر بھی کھانے پڑے، لیکن اس دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر، اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر ایسے مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے وعدے کر لیتے ہیں، اس کا سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، اسے سولی پر تو چڑھایا جا سکتا ہے، اسے بمبوں کے دھماکوں سے اڑایا تو جا سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ وہ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے در پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ جس مسلمان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کبھی ختم نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے ہمیں آج کے درس میں یہی سبق مل رہا ہے قرآن مجید سے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ خالق کی عبادت کرو۔ باقی جتنی مخلوق ہے اس کے متعلق تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ کسی کے در کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے اس ہستی کی عبادت کرنی چاہیے جو کسی در کا محتاج نہیں، ایسی مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات سمجھائی کہ نکتہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کرے۔ یہ نکتہ توحید والا ایک اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ اسی دماغ میں سمجھ آئے گا جس کا دماغ بالکل صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں تمام بت ختم کرنے پڑیں گے۔ یہ برادری کا بت ہے،
یہ رسم و رواج کا بت ہے، یہ نفسی خواہشات کا بت ہے، ان تمام بتوں کو توڑیں گے تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ کا یہ جو نور ہے توحید والا یہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ اور اسی کے متعلق بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے، پتل کدے نہیں سونا بندا پویں جڑی لال نگینے، تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پویں ہون لکھ خزینے، بلیا باج توحید نجات نہیں ملنی پویں مریے وچ مدینے۔ بابا بلا یہ سمجھانا چاہتا ہے اگر ساری زندگی تو تسبیح پکڑ کر مدینہ 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 کرتا رہے، اگر تو مدینے میں جا کے مر بھی جائے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہوگا تو تیری نجات نہیں ہوگی۔ بعض توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اگر جو بتوں کی عبادت کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ گائے کی جو ہندو عبادت کرتے ہیں ہم سب مسلمان کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر ہے۔ جو چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں ہم سارے کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ اور ہم جس کی چاہیں عبادت کرتے پھریں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں خللی سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے۔ ہم جو چاہیں کرتے پھریں، ہم مسلمان کے مسلمان ہیں۔ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کلمہ پڑھنے والا چوری کرے چور ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ڈاکہ مارے ڈاکو ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا رشوت لے راشی ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا اگر کسی کو قتل کرے قاتل ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر کلمہ پڑھنے والا شرک کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ اس لیے بھائیو ایک ایسا توحید والا، ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے جس کو یہ نصیب ہو گیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید والا عقیدہ نصیب فرمائے اور خاتمہ بھی اس پر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے عظیم خوشخبری دی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کا خاتمہ توحید پر ہو گیا، لا الہ الا اللہ پر ہو گیا، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں چاہوں تو چوروں کو جنت دے دوں، گناہ گار سے گناہ گار کو جنت دے دوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر میں نے اپنی پاکیزہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا، بیٹا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آج اگر کوئی بھائی کسی کی زمین دبا لے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے، یعنی کسی کا حق کسی کو دے دے یہ ظلم ہے۔ اسی طرح خالق کا حق اگر ہم مخلوق کو دیں گے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو خالق کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیاں غلطیاں درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔